آخر پیغمبر کی ایک حدیث اس نے کوٹ کر دی کہ آقا حسن مجتبیٰ آپ کے جد نے کہا تھا کہ لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی کرنے میں کوئی اچھائی نہیں ہے. یاد رکھیے اس میں 4 لفظ ہیں، لا خیر فی اسراف. کوئی لا خیر، کوئی خیر نہیں ہے اسراف میں. یہ اسراف نہیں ہے. ایک غلام نے جوتی سیدھی کی، آپ نے 30,000 اشرفیاں اس کو دے دی. آقا حسن نے کیا کیا؟ یہی حدیث رسول کے الفاظ کی ترتیب پلٹ دی. پھر اس سے ایک فقہی مسئلہ بنا، وہ بھی میں اشارتاً ابھی بتا رہا ہوں. یہی 4 جملے امام نے رکھے. جو دوسرے نمبر کا لفظ تھا اسے چوتھے نمبر پہ لے گا، جو چوتھے نمبر کا لفظ تھا اسے دوسرے نمبر پہ لے آئے. اور اس سے ایک واجبات کا مسئلہ بھی بنا، بھی سنیے گا. لا خیرہ، خیر نہیں ہے، فی اسراف، فضول خرچی. یہ فضول خرچی ہے نا. اور امام نے وہی حدیث کے الفاظ رکھتے ہوئے بدل دی. لا اسراف فی خیر، نیکی کے کام میں کبھی اسراف ہوتا ہی نہیں. الفاظ وہی ہے، ترتیب بدل دی. اچھا اب یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ بھی سن لیجئے موقع کی مناسبت سے. اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہمارے مراجع کے 2 فتوے ہیں. بات کو مختصر رکھنے کے لیے کہ آج ذرا مسئلے زیادہ بھی ہو گئے، وقت بھی بہت تیزی سے گزر گیا. ایک مسئلہ یہ آتا ہے شریعت میں کہ خمس آپ پر واجب ہے کب؟ ضروری خرچی آپ کر لیں، پھر جو بچ جائے بچے ہوئے میں. لیکن ایک خرچہ ایسا ہے کہ آپ نے خرچہ کر لیا پھر بھی اس کا خمس دینا، وہ ہے فضول خرچی. آپ کی آمدنی جتنی ہے، جتنے پیسے ہیں آپ خرچ کریں اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن آپ نے فضول خرچی کر لی. آپ کی حیثیت کے مثلا 3 کروڑ کے فلیٹ کی، مجھے پتہ نہیں کراچی میں 3 کروڑ کا فلیٹ کہاں ملتا ہے، لیکن ملتا ہے یہ پتہ. آپ نے 5 کروڑ کا فلیٹ لے لی، چلے گئے، آپ کی جیب سے نکل گئے 5 کروڑ. سال کے آخر میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی 2 کروڑ کا خمس آپ کو دینا. خدا بندہ کون سے 2 کروڑ کا؟ وہ جو تم نے زیادہ خرچ کر دیا، حیثیت سے زیادہ. شادی میں مثلا 1 کروڑ کا خرچہ کرنا ہے حیثیت کے مطابق، ہم نے 3 کروڑ خرچ کر دی. جو خرچ کر دیے، جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، جو آپ کی جیب میں ہی نہیں، اس کا بھی خمس دیجیے. کیونکہ فضول خرچی میں جو پیسے جائیں گے اس کا خمس آپ کو دینا ہے، وہ حرام خرچہ. یہ تو ٹھیک ہے، یہ بچہ بھی مسئلہ جانتا ہوگا، مدرسے میں پڑھتا ہوگا. اب ایک بحث آتی کہ اگر کوئی آدمی نیکی کے کام میں فضول خرچی کرے، یعنی اس کی حیثیت نہیں ہے اتنی، اس نے ایک پوری مسجد بنا دی. اب اس کی حیثیت نہیں ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، جو اس کی تنخواہ ہے، جو اس کی آمدنی ہے، جو اس کے خرچے، اس کو دیکھتے ہوئے 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ تو تم دے سکتے ہو مسجد میں ڈونیشن. پوری مسجد بنا دی. ہمت کی ہے نا، حوصلہ دکھایا ہے اس نے، قربانی دی ہے نا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر نیکی کے کام میں خرچ کیا. اب یہاں پر اس حدیث کی وجہ سے بھی بحث ہوتی ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو ہم نہ فضول خرچی مان سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے صحیح خرچ کیا. کیونکہ جو اس نے خرچ کیا ہے نا، ایک طرح سے سادات کا حق بھی اس نے ضائع کر دی. خمس نکلتا اس کا تو سید کو جاتا. اس لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر حیثیت سے بڑھ کے نیکی کے کام میں خرچ کیا، مسجد بنائی، یتیم خانہ بنایا، کوئی بہت بڑا ڈونیشن دے دیا اپنی حیثیت سے زیادہ، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا ثواب اپنی جگہ، اس کا خمس دو. صرف آغا کوئی مشہور مرجع تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، یہ امام حسن کی حدیث. چنانچہ نیکی کے کام میں آپ کتنا ہی خرچ کر دیں اپنی حیثیت سے 10 گنا زیادہ، اس کا خمس نہیں.